آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں شہواز بلوچ سے، جنہوں نے 22 سال نیوی میں بطور پائلٹ ڈیوٹی سر انجام دی اور آج اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ حادثہ کیسے ہوا۔ میرے نزدیک جو 10% ڈسیبل لوگ ہیں پاکستان کے، پرسنٹیج نکال جائے تو وہ نارمل لوگوں سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس ہمت، حوصلہ ہے تو آپ کسی بھی مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے ساتھ شہواز بلوچ صاحب موجود ہے جو نیوی کے پائلٹ رہ چکے ہیں۔ ناظرین، ان سے بات کرتے ہیں کہ 22 سال نیوی میں سروس دینے کے بعد یہ آج اس مقام پر بیٹھے ہیں اور اس نابینے پن کے باوجود بہت زیادہ خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر دیکھا جائے، عموماً دیکھا جائے تو ہر بچے کو آج کل شوق ہے کہ یار مجھے نا آرمی میں جانا ہے، مجھے آرمی کی کسی بھی فورس میں بس میری بھرتی ہو جائے۔ ان کو اتنی دل لگی محبت ہے، اور آپ کی یہ دل لگی محبت کیا آپ کے بھروسے آئی یا آپ کو خود بخود شوق آ گیا کہ یار نہیں مجھے بس آرمی میں جانا ہے؟ جی، سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ ڈیلی دھرتی پہ بلانے کا انٹرویو کے لیے۔ جی بالکل، جس طرح بچپن میں بچے کو شوق ہوتا ہے پائلٹ بننے کا، اور جس طرح کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اسپورٹس مین بننے کا شوق ہوتا ہے، تو اسی طرح مجھے بچپن سے ہی پائلٹ بننے کا شوق تھا، کیونکہ میرے تایا جو تھے وہ پائلٹ تھے، اور اسی طریقے سے جب میں ان کو دیکھتا تھا تو، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ ہمارے گھر کے اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر بھی گزرتا تھا، تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور وہ دیکھ کے بڑا فیسینیٹ ہوتے تھے۔ تو بس وہ ایک جسے کہتے ہیں نا موٹیویشن اس ٹائم پہ ملی کہ جو ہے نا پائلٹ بننا ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو بیکم اے پائلٹ، ایک دن آئے گا کہ میں پائلٹ بنوں گا، تو یہ موٹیویشن تھی۔ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ انیشیل سٹارٹ کیسا ہوا، کیسے اس فورس میں انٹری ملی، کیسے آنا ہوا؟ جب میں کالج میں تھا، کیڈٹ کالج کو ہارٹ میں تھا، تو اس وقت وہاں پہ نیوی کی ایک ٹیم آئی انٹرویو کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہے سلیکشن کرنی ہے کیڈٹس کی۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ لائبریری کے اندر ایک نوٹس بورڈ تھا جس پہ نیوی کا پوسٹر لگا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا تھا 4 ڈائمینشن فورس۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی 4 ڈائمینشن فورس کا کیا مطلب ہے، کیا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک پائلٹ کی بھی تصویر تھی، ایک شپ کی تصویر تھی، ایک ایئر کرافٹ کی بھی تصویر تھی، ایک کمانڈو کی بھی تصویر تھی، ایک سب میرین کی بھی تصویر تھی۔ خیر، یہ کلیئرٹی لینے کے لیے میں نے سوچا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی کس نے نیوی کے لیے انٹرویو دینا ہے تو وہ آ جائے لائبریری میں، اور لکیلی اس کے بعد ہمارا ایک فزکس کے ٹیچر کا پیریڈ تھا، کلاس تھی جو بڑے ٹف تھی، اور اس کی اسائنمنٹ ہم نے نہیں کی ہوئی تھی تو یہ بھی ایک موٹیویشن تھی، تو اس سے بچنے کے لیے ہم چلے گئے۔ جب ہم نے انٹرویو دیا تو اس میں ہم نے جا کے جو آفیسر تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے سوال کیا کہ نیوی میں بھی پائلٹ ہوتے ہیں؟ تو مسکرا کے انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ، تو میں نے کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کے لیے نیوی جوائن کرنی پڑتی ہے تو آپ ولنگ ہیں؟ میں نے کہا جی میں ولنگ ہوں، اور انٹرویو وغیرہ ہوا، پھر اس کے بعد جو پروسیجر ہے ISSB وغیرہ اور میڈیکل ہوا، اور پھر میں نیوی میں سلیکٹ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے جب میرا ٹیسٹ کلیئر ہوا، میرے ساتھ میرے انسٹرکٹر تھے CFI، انہوں نے مجھے کلیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اب جاؤ ٹیک آف کرو۔ تو اب یقین کریں، پہلے تو دل جو ہے نا بالکل دہل گیا، جو میں نے، کیونکہ 2 سیٹر ایئر کرافٹ ہوتا ہے، اس میں جب میں نے اپنے رائٹ سائڈ پہ خالی سیٹ دیکھی تو میں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اور ATC پہ کال دی کہ جی مجھے کلیئر ٹو ٹیک آف، تو اس نے کلیئرنس دی اور میں نے ٹیک آف کیا۔ جب میں ٹیک آف جس ٹائم پہ میں نے کیا تو اس ٹائم پہ میں فوکس تھا اپنا ٹیک آف میں، پھر اس کے بعد کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں، آپ نے جانا ہوتا ہے سرکٹ میں، فلائی کرنا ہوتا ہے، ڈاؤن لینڈنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے، آپ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ مجھے والدہ کی یاد آئی، اور میں نے کہا، اور میں نے والدہ کو اس دن میرا ٹیسٹ تھا، میں نے دعا کی تھی کہ سولو چیک آؤٹ ہے میرا، سولو فلائنگ کا ٹیسٹ ہے، تو دعا کریں، تو انہوں نے دعا کی، اور جب میں ٹیک آف سے لینڈنگ کی طرف آ رہا تھا تو اس وقت بھی مجھے والدہ ہی یاد آ رہی تھی، اور والدہ نے بڑی دعائیں کی تھی، اور میں نے جب لینڈ کیا تو اس وقت ابھی مجھے یاد ہے کہ میرے جتنے
کورس میٹس تھے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, کیونکہ آپ کو, اور سب سے پہلے میں اپنے استاد سے جا کے ملا, گلے لگا, کیونکہ استاد ایک ایسی نعمت ہے ہر انسان کی لائف میں, اگر جس نے اس کو پا لیا تو کامیاب, کھو دیا تو ناکام. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے اپنی ایکسائٹمنٹ بھی بتا دی ہے, یہ 22 سال آپ نے نیوی میں اپنی سروس دی ہے, یہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ذرا لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ نیوی کے جو ان سے پائلٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی, بلکہ مشکل ترین ہوتی ہے. دیکھیں, نیوی کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ نیوی از اے 4 ڈائمینشنل فورس. پہلا ہے آپ کے اندر اس کے جو شپس پہ جاتے ہیں, شپس کو آپریٹ کرتے ہیں. دوسرے ہیں جو پائلٹس ہیں, نیول ایویشن میں جاتے ہیں. تیسرے ہیں جو ایس ایس جی اینڈ نیوی سیلز بنتے ہیں. اور چوتھے ہیں جو سب میرین میں جاتے ہیں. یہ چاروں ایریاز بڑے ٹف ہیں, تو ان چاروں کو کمبائن کرتے ہیں تو پاکستان نیوی بنتی ہے. نیوی اسٹینڈس فار ناٹیکل آرمی آف والٹیئر یومن. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر آپ چاروں ڈائمینشن کی اگر میں بات کروں, شپ سے اگر سٹارٹ کروں, شپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شپ آپ سمندروں میں جاتے ہیں, عربین سی کے اندر جاتے ہیں, پوری دنیا میں جتنے اوشنز ہیں اس میں آپ ٹریول کرتے ہیں, ڈفرینٹ نیویز کے ساتھ ایکسرسائزز کرتے ہیں, آپ کی کراس کلچر ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. پاکستان کا سافٹ ویئر امیج جاتا ہے. پاکستان نے, اب میں آپ کو ایگزامپل دوں, کولیشن میری ٹائم کیمپین پلان جس کو CMCP کہتے ہیں, اس میں بڑا نام کمایا ہے. پچھلے کوئی 10 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پاکستان کی نیوی کی سٹینڈنگ چلی گئی ہے. اب یورپین کنٹریز پاکستان پہ ان کے وار شپس ہمارے ساتھ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی جو اینٹی اسمگلنگ ہو گئی, سرچ اینڈ ریسکیو ہم نے کتنی بار کیے. اور اگر آپ کو وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جو صومالیہ کے قزاقوں سے جان چھڑائی تھی پاکستانی, جو اس کے اندر پھنس گئے تھے اس مٹن شپ میں, تو یہ اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتی ہے پاکستان نیوی. اگر ہم پائلٹس کی بات کریں, پائلٹس ہمیشہ آگے ہیں, وہ ساتھ ساتھ نیویگیٹرز بھی اور کرو مین جو ٹیکنیکل, ان کا نام بالکل جو لینا بڑا ضروری ہے, کیونکہ کسی بھی سکسیزفل پائلٹ اور نیویگیٹر کے پیچھے وہ ٹیکنیکل سٹاف ہے جو ان کو اڑنے میں, ان کی لینڈنگ میں اور ان کے مشنز میں ان کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ کی زندگی میں یہ حادثہ درپیش آیا ہے سر, کبھی کمی محسوس ہوئی ہے جس طرح سے آپ لوگوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے نا, یہ صحیح بتاؤں تو باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان سب سے بہت سخت ٹریننگ کی جاتی ہے, کیونکہ سب سے پہلے صبر سکھایا جاتا ہے, برداشت سکھائی جاتی ہے, اس کے بعد ہمت سکھائی جاتی ہے. تو سر کبھی انسانیت کے ناطے کبھی کوئی چیز محسوس کی ہو؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں. آپ, میں صرف اپنی بات نہیں کروں گا, میں اس میں آرمی کے جو میرے شہید ہیں, میرے پولیس کے شہید ہیں, میرے نیوی کے شہید ہیں, میرے ایئر فورس کے شہید ہیں, تو میں یہ سارے ادارے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں لوگ پاکستانی ہیں اور اس میں ہماری قوم سے ہی سلیکٹ ہوتے ہیں. صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ ٹرین ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں. ان کو ٹف بنایا جاتا ہے, ان کو پیشنس, ان کو ٹالرنس سکھائی جاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات ہوں گے تو اس سے کیسے نکلنا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ کے پاس پہلے سٹیپ پہ ٹریننگ, دوسرے سٹیپ پہ آپ کے پاس ہمت, حوصلہ ہے, تو آپ کسی بھی مشکل سے نکل سکتے ہیں. ابھی اس حالت میں آنے کے بعد مجھے جو اصل چیز جو میرے کام آتی ہے وہ میری فورس نے جو مجھے ٹریننگ دی ہے, مجھے جو ہمت دیا ہے, مجھے حوصلہ دیا ہے, اور اس سے پہلے اللہ نے جو مجھے ہمت اور حوصلہ دیا ہے, وہ چیزیں اب میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں اپنی پرسنل لائف میں. آنکھیں ہی لی ہیں, دماغ اور ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے, تو کیا کمی ہے مجھ میں اور کسی عام انسان میں. میرے نزدیک جو 10% ڈسیبل لوگ ہیں پاکستان کے, اگر ان کی ایفیشنسی کوشنٹ نکالا جائے, پرسنٹیج نکالی جائے, تو وہ نارمل لوگوں سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں. اگر آپ سٹوریز دیکھیں ابھی ترکی میں جو زلزلے کے بعد آئی ہیں, 92 دن کے بعد ایک ماں اور بیٹی باہر نکلے ہیں, اللہ نے ان کو زندہ رکھا. ایک چھوٹی سی بچی تھی وہ زندہ نکلی, ٹھیک ہے, 42 گھنٹوں 48 گھنٹوں کے بعد. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں لیکن اگر آپ نے اپنے اللہ پہ توکل, بھروسہ رکھا ہے, پختہ یقین رکھا ہے, اور اگر آپ نے ول پاور, ڈٹرمنیشن رکھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوں تو اس سے آپ نکل سکتے ہیں. اگر آپ نے توکل اور بھروسہ نہیں رکھا تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا سر, لاسٹ میں ایک آپ سے میسج لینا چاہوں گا, وہ اس بیس پہ لینا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ
میں نے بہت زیادہ ڈسیبل لوگوں کا انٹرویو کیا ہے, بہت بلائنڈس کا میں نے انٹرویو کیا ہے, بہت لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا ہے, اور وہ لوگ یقین کریں سر, اللہ پاک جب ایک نعمت سے محروم کر دیتا ہے تو اس کے بدلے اللہ پتہ نہیں نہ جانے کتنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے. اور ان لوگوں کو دیکھ کر میں پرسنلی طور پر, جیسے آپ کو دیکھ کر میں پرسنلی طور پر بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا ہوں, اور مزید انشاءاللہ ہوں گا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا ان لوگوں کو خاص طور پر کیا پیغام دینا چاہیں گے جن لوگوں کی زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی غم بھرا کوئی دن آ جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں, جس طرح سے آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت سے محروم کیا ہے تو وہ اللہ نے نہ جانے کتنی نعمتیں مجھے نواز دیا جو ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا, ان لوگوں کو خاص طور پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا موٹیویٹ کرنا چاہیں گے؟ ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں ان کو کھولیں, اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھیں, اپنے نیچے دیکھیں, اوپر نہ دیکھیں, نیچے دیکھیں. آپ سے کم لوگ کون لوگ ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, جن کے بازو نہیں ہیں, جن کی آنکھیں نہیں ہیں, جو ویژول ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے وہ بول یا سن نہیں سکتے, تو کیا آپ یہ اللہ کی نشانی ہے نا, تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت, ہر چیز سلامت, اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بتائیے گا کہ جب آپ لوگ وردی پہنتے تھے تو اصل ہیرو آپ لگتے تھے, جس طرح ڈیشنگ لگتے تھے. آپ لوگوں کے بہت زیادہ فینس بھی ہوتے تھے, لڑکیاں بھی فینس ہوتی تھیں, تو کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ آپ نے ایک بڑی یہ بڑی ایک پرسنل آپ نے وہ کیا ہے. جی ہاں بالکل, اوبیسلی بندہ فیسینیٹ ہوتا ہے وردی اور اس کو دیکھ کے, اسپیشلی جب پائلٹس ہوتے ہیں تو بالکل کافی فین فالوئنگ ہوتی تھی, لیکن ہم چونکہ اپنے رول میں ریسٹرکٹ ہوتے تھے, وی ور ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک ود دیم ڈائریکٹلی, کیونکہ وی ور دا پارٹ آف اے فورس. تو ہمیں چونکہ سوشل میڈیا پہ اور چینلز وغیرہ پہ ریسٹرکٹ رہنا پڑتا تھا, تو اوبیسلی آپ کے پاس آتا تھا ایسا ایک فلو, ٹھیک ہے, جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا تھا. تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری سوبر, ویری ویری فرم, بٹ یو نیڈ ٹو بی ویری فوکس کہ آپ نے گول سے ہٹنا نہیں ہے, اور اپنے ادارے اور اس کی رسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو ناگوار گزرے کسی کو بھی. آپ نے نہیں کرنی نا, اب آگے سے کوئی کر دے تو آپ کیا کریں؟ اگر آگے سے آپ کر دیں تو کوئی کر دے تو اس کا آپ صرف یہ کر سکتے ہیں, جیسے وہ شیلڈ نہیں ہوتی جو اپنے سامنے رکھیں اور اس پہ کوئی چیز آ کے لگ جاتی ہے اور سائڈ پہ گر جاتی ہے, تو شیلڈ ہم نے آن کی ہوتی تھی, اور ایسے کئی دفعہ ہوا بھی ہے اور آئی بھی ہیں, لیکن بس یہ کہ آپ ذرا اپنے دائرے میں لمٹس میں رہتے تھے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جلد سے جلد شادی کر دینی چاہیے, بعد میں بھی پروپوزل بہت زیادہ آتے ہیں. جی ہاں, شادی بھی کر لیں گے انشاءاللہ, ابھی تو شادی نہیں ہوئی, لیکن واقعی آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں, میری شادی نہیں ہوئی. کیا ریزن ہے نا شادی کرنے کی؟ ماشاءاللہ ڈیشنگ پرسن ہیں آپ, اس کے بعد اتنے رشتے ہیں, ہواؤں میں یقین کرے جدھر ہوا ادھر رشتے ہی رشتے آپ کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیں, میں یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں, وہ کہتے ہیں نا, میں اس پہ بڑا فرم رکھتا تو اللہ کے ہاتھ میں کچھ اپنی کوشش ہوتی ہے, اب ہر چیز اللہ تے نہ سٹی جاؤں. دیکھیں کچھ یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, تو اب مجھے نہیں پتا کہ میرا جوڑا کہاں پہ کہیں گم ہو گیا. تو وہ وقت بھی آ جائے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے, تو اتنے پروجیکٹس میں اتنی چیزوں میں سکسیس دی ہے, تو یہ بھی کام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. ایسے کبھی سوچا تو ہوگا یار اس طرح کی ہونی چاہیے, اس طرح کی ہونی چاہیے؟ ہاں دیکھیں, جیسے لڑکے یہی کہتے ہیں یار بس نفس چل رہی ہو, آپ لوگ اپنی پسند بتاتے ہیں. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ مٹیریلسٹک چیزیں ہیں. لانگ لاسٹنگ چیزیں ہیں کہ اگر ایک کیئرنگ فیکٹر ہو, ایک ایمپتھی فیکٹر ہو, یہ سیکنڈری چیزیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں. جو اپیرنٹ بیوٹی ہے یہ کب تک چلے گی, میرے سوال کا جواب دینا. آج تک جو جتنے بھی اپیرنٹ جن کی بیوٹی تھی وہ کہاں تک گئیں؟ 10 سال, 5 سال, اس سے زیادہ کیا ہوا؟ آپ اس میں سنجیدگی لے کر آ گئے ہیں, میں تانوں پوچھ رہا کڑی کی امید چاہیے تانوں. دیکھیں میں نے وہی بتا دیا نا, کرائٹیریا کیئرنگ فیکٹر, ہاں کیئرنگ فیکٹر از دا فرسٹ آف. ہاں یہ ساری جو ایک چاہے اس کے ابو کا نام ہو, اخلاق اچھا ہو. جی جی جی, اور کیئرنگ فیکٹر ہونا چاہیے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو بس آج کل.
دعائیں آپ کے ساتھ ہے، اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے. اور آپ لوگوں سے ہم ناظرین جیسا کہ شہباز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے تقریباً لگ بھگ 22 سال سروس دی ہے نیوی میں، اور ایز اے پائلٹ انہوں نے وہاں پر اپنی زندگی کے لمحات گزارے ہیں. 22 سال ناظرین زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ناظرین ان کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا ہے. اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا ناظرین. ہم آپ کی رائے، ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.